اس کی کیا وجہ ہے صدیق جان؟ یہ پی ٹی آئی والے عمومی طور پر نالائق بڑے ہیں یا سارے کمپرومائزڈ ہیں؟ سر تین چیزیں ہیں. ایک ہے کہ کمپرومائزڈ، موسٹلی کمپرومائزڈ ہیں، کچھ نائل ہیں، اور اس معاملے میں تو نہیں، کچھ اور معاملوں میں جو اداروں کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے بات آتی ہے، اس میں کچھ لوگوں کا نیک نیتی کے ساتھ یہ تھنکنگ ہے کہ ہمیں اداروں کو اٹیک کرنے کی بجائے تھوڑا سا ٹمپریچر نیچے لانا چاہیے، اٹیک گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی بات چیت سے ہی حل نکلے گا. یہ ان کی نیک نیتی کے ساتھ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے سر پوچھا ہے نا کہ آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب کی القادر کیس کی میل اپیل نہیں لگ رہی. سنتے ہیں آپ پی ٹی آئی سے کہ روز وہ بات کریں. بابر ستار صاحب نے ایک فیصلہ دیا کہ ڈی سی اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشنز اور ایک ایس ایچ او کو، یہ شہریار افریدی اور ان لوگوں کے کیسوں میں جو ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری گرفتاری کر رہے تھے، ان کو انہوں نے اڈیالہ جیل گرفتار کر کے بھیجنے کا فیصلہ سنایا. وہ فیصلہ چیلنج ہوتا ہے، عامر فاروق صاحب اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. یہ بات ہے 1 مارچ، آئی تھنک 1 مارچ 2024 کی، مارچ کی بات ہے، بہرحال 1 مارچ کی بات ہے. تو یہ مارچ کے اندر کی بات ہے. ایک سال کیا 2 سال گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، 1 سال، بلکہ 1 سال، سوری 2024 کی بات ہے نا، 1 سال میں وہ کیس دوبارہ نہیں لگا، عامر فاروق صاحب نے نہیں لگایا. حالانکہ پی ٹی آئی کو تو اس کے اوپر بار بار بات کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ کیس لگے اور ڈی سی اریسٹ ہو، وہ اس کی توہین عدالت کی درخواست خارج ہو، یا کم از کم نیریٹو تو بنتا ہے نا کہ عامر فاروق، آپ تو عامر فاروق سپریم کورٹ چلے گئے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر روزانہ ایک پی ٹی آئی پریس کانفرنس کرے نا کہ یہ کیسز ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، علی نیلم نہیں لگا رہی، یہ کیس ہمارے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جسٹس جائیہ خان نہیں لگا رہے، یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، جسٹس ڈوگر نہیں لگا رہا، یہ کیس اے ٹی سی پنڈی میں ہے، یہ اے ٹی سی لاہور میں ہے، اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو کم از کم لوگوں کو پتا تو چلے گا نا کہ یہ لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں سر، اس وقت جو چیز ہے نا پاکستان کے اندر، ایک جج نے ایک عمران خان کے خلاف ایک فیصلہ دینے سے انکار کیا. کیوں؟ اور وہ جج چینج ہو گیا تھا. اس کی نواسی اور نواسے جس اسکول میں پڑھتے تھے نا، جب وہ پی ٹی آئی نے نام لینا شروع کیا نا، تو اس کے نواسیوں اور نواسے جس اسکول میں پڑھتے تھے تو ان کو بچوں نے کہا کہ آپ کے جو نانا ہے نا وہ اچھے بچے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ بچے سنتے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ بات آئی کہ جی وہ جج صاحب یہ 2 نمبری کر رہے ہیں، تو اس کے اپنے گھر سے نواسیوں نے اس کو کہا کہ ہمیں بچے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نانا اچھے بچے نہیں ہیں. تو اس نے وہ کیس سے الگ ہو گیا کہ یار یہ تو میرے اپنے، مطلب یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پنڈی کے اے ٹی سی کے جج جو کچھ کر رہے ہیں، نام ہی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون سے جج صاحب ہیں، اور وہ جی ایچ کے معاملہ کیس اور فلانے میں وہ کیا کر رہے ہیں. جج منظر علی گل کا نام ہی کہیں نہیں ہے، دیگر ججز کا نام ہی کہیں نہیں ہے. یہ تو کم از کم ہونا کہ پتہ چلے کہ کون سا کیس کب سے پینڈنگ ہے. یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے جو کہ پی ٹی آئی نہیں کرتی. اور پھر پی ٹی آئی کیا دیکھیں سر، بات یہ سر، اسی سے ایک چیز پوچھنے کو دل چاہ رہا ہے صدیق جان کہ یہ جو افسران ہیں، سرکاری عمال ہیں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں جانتے بوجھتے ناانصافی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ظلم و جبر کا بازار گرم میں رکھا ہے انہوں نے. کیا ان کے بچے ان سے پوچھتے نہیں ہوں گے؟ ان کے گھر والے سوال نہیں کرتے ہوں گے؟ کہ اب تو اتنی ایڈوانسڈ انفارمیشن ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ینگسٹرز کے پاس، وہ پوچھتے نہیں ہوں گے؟ ان سے شرمندہ نہیں ہوتے یہ لوگ؟ سر وہ نہیں ہوتے اس لیے کہ اب نام ہی کسی کا کہیں نہیں ہے نا. اب ایشو کیا آ رہا ہے، عمران خان صاحب نے نا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ پولیس والوں کے نام لو. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ میں زیادہ اس پہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی کہ ہم جو ہے نا وہ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں یا ہم شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن میرا آفتاب صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پنجاب کے کسی رہنما کے گھر میں چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اس کی ایف آئی آر نہیں ہوگی، لیکن کیا اس کا کام نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جو بار کا صدر ہے اس کو تو کوئی نہیں اٹھا سکتا مقامی طور پہ، اس کو وکیل کرے اور ایک ایپلیکیشن دے دے ایف آئی آر کی کہ چار دیواری کے تقدس پامال ہوا ہے، نامعلوم افراد یہ لوگ تھے ممکنہ طور پر. جب وہ درخواست دے گا نا تو ایف آئی آر نہیں ہوگی، لیکن وہ 22 میں عدالت چلا جائے گا، سیشن کورٹ سے وہ ہائی کورٹ چلا جائے گا، سپریم کورٹ چلا جائے گا، اور کچھ بھی نہ ہو، وہ چیز ایک پینڈنگ ہو جائے گی پاکستان کے سسٹم کے اندر. کال کو پی ٹی آئی قانون کی حکمرانی تو پاکستان میں آنی ہے، 6 ماہ بعد آئے، سال بعد آئے، 1.5 سال بعد آئے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے. تو آپ کی اگر 500 درخواستیں پینڈنگ ہوں گی تو 2 آپ کو فائدے ہوں گے. ایک، ان لوگوں کو آپ نشان عبرت بنا سکتے ہیں،
دوسرا یہ ہے کہ جب ایک بیوروکریٹ کے خلاف یا پولیس والے کے خلاف کوئی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے نا لیگل، یہ بڑے بزدل ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا یہ بہت بزدل ہوتے ہیں. جب ان کا نام آتا ہے نا تو ان کی کہاں پہ واقعی ٹانگ جاتی ہیں. جب پی ٹی آئی نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا نا کہ بیوروکریٹس کے نام لے کر، پولیس والوں کے نام لے کر کہ یہ ظلم کرنے والے، تو اس سے بہت فرق پڑ گیا تھا. سر لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے پوزیشنیں چھوڑی تھیں. کیوں؟ ایک بیوروکریٹ کا میں بتاتا ہوں. اس نے بتایا اپنے دوستوں کو کہ میرے والد نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد میں، اب میرے والد مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. کیوں؟ وہاں نمازی ان کو کہتے تھے کہ یار تم تو خود نمازی بندے ہو، تمہارے بیٹے کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں ہے اس کے اندر، حیا نہیں ہے، اس کو کیا کر رہے ہیں وہ. تو وہ مسجد میں نہیں جا، کیونکہ بیٹے نے تو حرکتوں سے باز نہیں آنا تھا، تو باپ کو بھی مسجد سے رکنا پڑا. پھر ایک بیوروکریٹ نے اپنے بچے اسکول سے نکلوا کے اس نے کہیں اور داخل کرایا تھا کہ وہاں پتہ نہ ہو کہ وہ میرے بچے. کیوں؟ بیکلیش آیا. اب پی ٹی آئی نہ کسی ایس ایچ او کا نام لیتی ہے، نہ کسی ڈی پی او کا نام لیتی ہے، نہ کسی ڈی سی کا نام لیتی ہے. اب آپ پوچھیں نا یہ جو ڈی سی اسلام آباد نے جو کچھ کیا ہے، آپ ذرا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے پی ٹی آئی کا، لیکن ذرا ویسے اگر پوچھیں تو 100 بندوں کو بھی نام نہیں پتا ہوگا اس کا کہ اس کا نام کیا ہے. کیوں؟ اس کا نام ہی کہیں نہیں آتا وہ جو کچھ وہ کر رہا ہے. تو یہ بڑا ایک پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت ایشوز ہیں. مثلا آپ اگر ابھی میں نے نا ایک انہوں نے پلان کیا تھا جس پہ انہوں نے درجنوں چیزیں پلان کی تھی جو نہیں کرتے. اگر کوئی پی ٹی آئی ایک وائٹ پیپر جاری کر دے نا کہ پچھلے 2 سال میں پی ٹی آئی کے 30 ٹاپ لیڈرز پہ کتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، تو پوری دنیا میں پاکستان نمبر 1 ہوگا کسی پولیٹیکل پارٹی میں 2 سال میں ایف آئی آرز کرنے میں. نمبر 1 پوری دنیا. لیکن یہ کس نے کرنے؟ پی ٹی آئی نے کرنے. ایک عمران خان صاحب جب باہر تھے نا تو اس وقت ان کی ایک لیگل ٹیم ہوتی تھی جس میں ملیکہ بخاری بہت ایکٹیو تھی. اس وقت نا کیا ہوتا تھا سر، ہم جب ان کو کال پہ پوچھتے تھے نا کہ اچھا خان صاحب کے کتنے کیسز ہیں، سر وہ ہمیں شیٹ بھیجتے تھے، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ فلانی ایف آئی آر فلاں تاریخ کو رجسٹرڈ ہوئی، یہ کیس ہے، فلانا اس میں وکیل ہے، فلانا جج ہے، فلانی عدالت ہے اور اتنی سماعتیں ہو چکی ہیں اور اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے. اب آپ کو لسٹ دے سکتی ہے پی ٹی آئی؟ نہیں دے سکتی. اچھا پھر پی ٹی آئی والوں سے جب بات کرو تو آئیں بائیں شائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان کے جو سپریم کورٹ میں کیسز ہیں، اگر روزانہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جائے سپریم کورٹ میں اور پریس کانفرنس کرے کہ آج 500 دن ہو گئے عمران خان کی فلانی اپلیکیشن پڑی ہوئی، جسٹس جائیہ خان کیس نہیں لگا رہا، فلانی اپلیکیشن کو 750 دن ہو گئے ہیں، فلانے کیس کو 300 دن ہو گئے ہیں، تو یہ روز ایک نیریٹو بنے گا جسٹس جائیہ خان کو لگانے پڑیں گے کیسز. لیکن مسئلہ ہے پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کا، کمپرومائزڈ، کمزور، بزدل. میں نے ایک ان کے لیڈر کو کہا، ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. وہ یہ کہ میں نا ایک بڑے کرائسس کے دن چل رہے تھے، بڑی ٹینشن والے نا، تو میں کے پی کے چلا گیا اور میں عمران بھائی کے پاس بھی بہت عرصہ رہا اور میں نے وہ دیکھا ہے کہ جس حالت میں وہ رہ رہے تھے اور جس مشکل میں وہ رہ رہے تھے. تو میں کے پی کے تھا تو میں آ گیا، مجھے لگا کہ چیزیں تھوڑی سی نا نارملائز ہو گئی ہیں. میں گھر پہنچا، میں نے کھانا کھایا، تو میں نے نا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے رابطہ چل رہا تھا، تو اس نے کہا یار جب اسلام آباد آنا تو آنا، ذرا بات کریں گے. میں نے انہیں میسج کیا کہ سر میں اسلام آباد آ گیا ہوں، تو کہتے ہیں ہاں آ جاؤ. میں ان کو ملنے گیا. آپ کو بتاؤں میں اس دن آ گیا تھا اسلام آباد کہ آپ ٹھیک ہے چیزیں تھوڑی سی نارملائز ہیں. جب میں ان سے مل کے نکلا، میں اس رات گھر نہیں سویا. میں جب ان سے میں مل کے آیا تو میں اتنا خوفزدہ تھا ان سے مل کے کہ یار اگر پی ٹی آئی کے اس لیڈر کی یہ حالت ہے تو اس کا مطلب ہے چیزیں تو بہت زیادہ خراب ہیں. تو ان کا مسئلہ یہی ہے، آپس سے ایک تو انٹرنل لڑائیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں اور پھر ایک کمپرومائزڈ ہیں، بزدل ہیں. اب مجھے بتائیں پنجاب کی جو بات ہم کرتے ہیں، عالیہ حمزہ زبردست کام کر رہی ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ اگر پنجاب میں ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز کی کل تعداد ملائیں نا تو یہ 500 بنتے ہیں. اگر 500 کے 500 ایکٹیو ہو جائیں تو 500 بندوں کو اٹھایا جا سکتا ہے؟ نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر 5 ہوں گے پنجاب پورے میں تو وہ اٹھائے جائیں گے. مجھے پی ٹی آئی کے ایک ورکر آ کے ملا، اس نے کہا کہ ہم نے یوتھ کو اکٹھا کیا، ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی، تو وہاں جو پی ٹی آئی کا ایک لیڈر ہے بڑا اس ایریے کا، اس نے ایجنسیوں کو فون کیا کہ ان کو ذرا انقلاب زیادہ آیا ہوا ہے، ذرا مہربانی کریں ان کو سنبھالیں ورنہ ہمیں نکلنا پڑے گا، یہ ماحول بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میرے بھائی کو اٹھا لیا، میرے والد کو اٹھا لیا. یہ تو حالات ہیں.